बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा जमात 12 अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन जाफ़र रिज़वी आपसे मुखातिब हूँ और आज हम सादत हसन मंटू का लिखा हुआ अफ़साना नया क़ानून पढ़ेंगे। नया क़ानून का कुछ हिस्सा आज पढ़ेंगे और कुछ हिस्सा जो बाकी रह जाएगा वो इंशाअल्लाह दूसरे दिन। सादत हसन मंटू के बारे में, उनके सबक पढ़ने से पहले सादत हसन मंटू के बारे में चंद बातें मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो कि आप पूरी तवज्जो से और ध्यान से सुनेंगे। सादत हसन मंटू उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगार हैं। वो मुआशरे का बग़ौर मुताला करते हैं और उसको अपने मौजू तरीन अल्फाज का जामा पहना देते हैं। उनके अफसानों के नुमायाँ पहलू ये हैं। नंबर 1, मुशाहदाती तजुर्बा। मिंटू को मुशाहदे की ज़बरदस्त क़ुव्वत हासिल थी। वो इसे भरपूर अंदाज से जुज़ियात और तफ़सीलात के साथ बयान करते हैं। नंबर 2, इंसानी अज़मत। इनके अफसानों में इंसानी अज़मत का भरपूर इजहार किया गया है। नंबर 3, अमन व हुर्रियत। अमन व हुर्रियत अफसानों में अमन व हुर्रियत को पेश नज़र रखा गया है और उसे बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया गया है। नंबर 4, गैर मुल्की अदब के असरात। गैर मुल्की अदब के असरात को अपने अंदाज से अपने अफसानों में जगह दी। नंबर 5, ज़बान और बयान में महारत। मंटू को ज़बान और महारत पे बड़ा उबूर हासिल है और वो सादा और रोज़मर्रा अल्फाज और मुहावरात को भरपूर अंदाज से सुपुर्द कलम करते हैं। मिंटू के अफसानों के मौज़ूआत दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मुआशरती और मुआशी कैफियत। नंबर 2, नफ्सियाती कैफियत। नंबर 3, तहरीक आज़ादी का पस मंज़र। इस सिलसिले में एक बेहतरीन अफसाना नया क़ानून शामिल निसाब है। प्रोफेसर वक़ार अज़ीम लिखते हैं, मंटू अफसाना निगार की हैसियत से अपने मनसब को पूरी तरह पहचाना और अपने तरकश के हर तीर की अहमियत को सही अंदाज़ा लगाया। हरफ आखिर ये है कि मंटू के फ़न का अहम तरीन पहलू ये है कि जिस तक कोई हम असर नहीं पहुंच सका, ये कि उनके अफसाना निगारी को जिस पहलू से भी देखा जाए उसकी दाद देनी पड़ती है, क्योंकि हर अफसाने में नई बात मुहैया की गई है। मिंटू बाकमाल अफसाना निगार हैं। वो अपने अंदर एहसासात को दूसरों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। मंटू के बेहतरीन अफसाने, ये इनके तसानीफ़ हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। मंटू के बेहतरीन अफसाने, ठंडा गोश्त और नंगी आवाज़ें, ये इनके जो अफसाने हैं, जो मजमूए हैं, तसनीफ़ात हैं, उनमें से ये ख़ास तसनीफ़ात हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। अब हम मंटू के लिखे हुए सबक नया क़ानून पढ़ते हैं। ये अफसाना दरअसल तहरीक आज़ादी की एक झलक है जो इसमें दिखाया गया है, कि जो कि इससे पेशतर अभी आपको बताया कि मंटू के अफसानों में तहरीक आज़ादी को भी जगह मिली है। इसकी झलक उसमें मौजूद है। एक तांगे वाला है, उसका नाम है मंगू। मंगू जो है वो आज़ादी का दिलदादा है और वो अब बहुत समझ से अपने सवारियों की बातें सुनता और फिर अपने हमजोलियों में बातें करता था। सादत हसन मंटू अपने इस नए क़ानून, उन्वान है नया क़ानून 1 अप्रैल सन 1935 में नाफिज होना था। इस क़ानून के नाफिज होने के बारे में मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग अपने अपने ख़यालात से अपने अज़हान का इजहार कर रहे थे, जो उनकी समझ में आ रहा था। अपने अपने फ़ायदे की बातें करते थे। नया क़ानून जब तक नाफिज नहीं हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को यह क़ानून नाफिज होना था।
अब अफसाने को गौर से सुने। नया कानून। मंकू कोचवान अपने अड्डे पर बहुत अक्लमंद समझा जाता था। उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और स्कूल का मुंह नहीं देखा था, इसका मतलब ये कि कभी वो स्कूल में दाखिल नहीं हुआ। हद ये है कि पहले ज़माने में जो कच्ची पहली कही जाती थी, उस कच्ची पहली में भी उसका दाखिला नहीं हुआ था। यानी वो बिल्कुल सिफर था, बिल्कुल जाहिल था, अजहल था। लेकिन उसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात अच्छी तरह वाकिफ़ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू अपनी एक सवारी से स्पेन की जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मुदब्बराना अंदाज में पेशेनगोई की थी। देख लेना चौधरी, थोड़ी दिनों में स्पेन की जंग छिड़ जाएगी। गामा भी एक कोचवान है जो इनके हमजोलियों में है। उससे ये मुतालिक बातें की हैं। और जब गामा चौधरी ने उससे पूछा कि ये स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया कि विलायत में है और कहाँ है। यानी ये उस्ताद मंगू की तालीमात यानी इल्मी मालूमात का आलम था कि स्पेन को वो विलायत से मुराद इंग्लैंड, लंदन में बता रहा था कि लंदन में है स्पेन में जंग छिड़ी। और जब हर शख्स को इसका पता चला तो स्टेशन के अड्डे पर जितने कोचवान तब को हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू इस वक्त माल रोड पर चमकीली सिते पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसादात पर तबादला ख्याल कर रहा था। यानी वो सवारी में वो तांगा चला रहा था और जो कोचवान वहाँ बैठे हुए थे वो उस्ताद मंगू की तारीफ़ें कर रहे थे। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी और वो इस नफ़रत का सबब वो ये करता था कि वो तरह तरह के जुल्म ढाते हैं, मगर उससे तनफ़ुर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे उसे सताया करते थे और उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया उसे एक ज़लील कुत्ता है। इसके अलावा उसका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी भी वो गोरे की सुर्ख सफ़ेद चेहरे को देखता तो उसे मतली सी आ जाती। यानी उसे गोरों का रंग जो है वो कतई पसंद नहीं था। न मालूम क्यों वो कहा करता था कि इन लाल छतरों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म के ऊपर झिल्ली मंझी हुई छिड़छिड़ हुई हो। जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उन की गुफ्तगू को पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। सवारियां ला दी यानी अपने तांगे पर 2 सवारियों को बिठाला, 2 आदमियों को बिठाला और उनकी गुफ्तगू से पता चला कि हिंदुस्तान में नया कानून आने वाला है। लिहाजा उस्ताद मंगू बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, मगर घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल को से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ तो नहीं बदलेगी। दूसरे ने जवाब दिया, हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? ब्याज सूद को कहते हैं। उनका ये चूँकि मारवाड़ियों का काम सूद का था, लिहाजा हर तबका अपने अपने हिसाब से नए कानून के बारे में सोच रहा था। लिहाजा इन्होंने अपने कारोबार के बारे में सोचा
کہ کیا سود کے بارے میں بھی کوئی نیا قانون نافذ ہوگا۔ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل کو ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی، اور وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالی دیتا تھا اور چابک سے بری طرح مارتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال کو انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا۔ یعنی یوں تو وہ مارتا تھا، لیکن باغ کہتے ہیں لگام کو، تو لگام کو اس نے ڈھیلی کی اور ڈھیلی کر کے ان لگام سے اپنے گھوڑے کو تھپکی دی، اور تھپکی دے کے کہتا ہے کہ چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر۔ ہوا سے باتیں کر کے دکھا کا مطلب بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی پی کر بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر اس کو چوستے ہوئے ایسے بلند آواز میں کہا، حد تیری ایسی کی تیسی۔ یعنی یہ آپ دیکھیں گندگی کا ایک وہ ہے کہ جو مونچھوں میں جو اس کے لسی بھر گئی تھی وہ چوس رہا تھا، اور اس کے بعد میں پھر یہ آواز دے رہا تھا۔ شام کو جب وہ اڈے پر لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں کوئی جان پہچان کا آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہوا۔ وہ آج ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یعنی اس کے اندر جو بات اس نے سنی تھی کہ نئی چیز آ جائے گی، کہ یہ اس میں بے چینی یا طوفان جو تھا اس کے سینے کے اندر کیا تھا کہ جو اس نے نئی بات سنی ہے وہ دوسروں کو پہنچائے، دوسروں سے کہے، تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کی قابلیت اور اس کی معلومات سے متعلق متاثر ہوں۔ آدھے گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے دلی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ نئے قانون سے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا، یعنی اپنے دماغ کی تمام صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اور اس پہ غور کر رہا تھا کہ نیا قانون کیسا ہوگا اور کس انداز سے ہوگا، اور اس طریقے سے یہ باتیں سوچ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ، کیا بیاج سے متعلق بھی کوئی نیا قانون ہوگا، بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ یعنی خوشی اسے اس بات کی ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں ایک نیا قانون نافذ ہوگا، اور وہ نیا قانون جو ہے وہ لوگوں کے لیے مسرور کن ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو آزادی ہوگی۔ یہ وہ سوچ رہا تھا، اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ وہ بے حد مسرور تھا، بہت خوش تھا۔ وہ بے حد مسرور تھا، یعنی وہ بہت خوش تھا، وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچتی جب وہ یہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے یاد کرتا تھا، کہ ان کی تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ یعنی وہ انگریزوں کو سفید چوہے کہا کرتا تھا، اور ان کے چہرے کو، ان کے ہونٹوں کو تھوتنی کہا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب نیا قانون آئے گا تو یہ انگریز جو ہیں یہاں سے دفع ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، اور ہندوستان آزاد ہو جائے گا اور ہماری حکومت ہوگی۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز میں کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے گا، تیری گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں گے،
تیری گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوچوان تھا نتھو، یہ گنجا تھا اور اسے ایک ایسی خبر سنے، یعنی بہت ہی عمدہ، اتنی عمدہ خوشخبری سننے میں آئے گی، منگو سے سنائے گا کہ اس کے بال اگائیں گے گنجے سر پر وہ، اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے سر پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ بیٹا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے آئین سے بڑی زور سے تنقید کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان بیرسٹروں کے درمیان گفتگو بھی، چونکہ ان کی بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، اس لیے استاد منگو کو صرف اوپر کے جملے ہی کسی قدر سمجھ سکا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وطن آزاد ہو۔ چونکہ وہ ان کی گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ ان کی گفتگو سے جو اندازہ اس نے یہ لگایا وہ یہی لگایا کہ یہ جو بیرسٹر ہیں یہ نہیں چاہتے کہ نیا قانون آزاد ہو، نیا قانون نافذ ہو اور اس طریقے سے ہندوستان کو آزادی ملے۔ یہ ذہنی طور پر غلام ہے اور غلام رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دونوں بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، ٹوڈی بچے۔ یہ ٹوڈی بچے نفرت کے طور پر استعمال کرتا تھا منگو، اور جب کسی شخص کو ایسے دیکھتا تھا جس سے نفرت کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو وہ ٹوڈی بچے کہتا تھا۔ لہذا اس نے ان بیرسٹروں کو بھی آہستہ دبی زبان میں ٹوڈی بچے کہا۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا، اور یہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی شریف بچے میں اور ٹوڈی بچے میں فرق یہ ہے کہ ٹوڈی بچہ جو ہے وہ قدر شریف نہیں ہوتا، قابل نفرت ہوتا ہے، اس لیے ٹوڈی بچے اسے کہا کرتا تھا، ٹوڈی بچے۔ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان 3 لڑکوں کی آپس میں باتیں کرتے سنا۔ نئے آئین میں میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں، اگر صاحب اسمبلی کے ممبر بن گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت تو ضرور مل جائے گی۔ ویسے بھی بہت سی جگہیں نکلیں گی، شاید اس گڑبڑ میں ہمارے بھی کچھ ہاتھ آ جائے۔ کہنے کا مطلب بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی اور اس تبدیلیوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو، ہمیں بھی یہ بچے یعنی اسٹوڈنٹ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس تبدیلیوں میں شاید ہمیں بھی کہیں نہ کہیں موقع مل جائے اور ہمیں ملازمت کا موقع ملے اور ہم ملازمت اختیار کر لیں۔ دوسرا جواب دیتا ہے، ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی اور اسے ایسی چیز سمجھنے لگا کہ جیسے چمکتی ہوئی نیا قانون، یعنی وہ ایسا سمجھنے لگا کہ بہت ہی عمدہ چیز ہوگی اور اس سے ہندوستان کے عوام کو فائدہ پہنچے گا، ہندوستان کے عوام کو آزادی ملے گی اور وہ آزاد خیال سے وقت گزاریں گے۔ اور وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے
اپنے گھوڑے کا وہ نیا ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس پہلے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھوک بجا کر خریدا تھا۔ ٹھوک بجا کر خریدا تھا یعنی دیکھ کے، سنبھال کے، اس بات کو دیکھ کے کہ مضبوط ہے، کہیں کمزور نہیں ہے، خوبصورت بھی ہے، یہ سب چیزیں دیکھ سن کے اچھی طریقے سے اسے کہتے ہیں ٹھوک بجا کر، جو بہت اچھی طریقے سے دیکھا جائے، غور کیا جائے اور اس سے کچھ وہ تو اسے ٹھوک بجا کے کہتے ہیں۔ لہٰذا اس نے 2 سال پہلے خریدا تھا۔ اب نیا قانون، نئی باتیں جب ہوتی تھیں تو اسے وہی اپنا 2 سال پرانا، جب نیا اس وقت نیا تھا، وہ نیا ساز اس کے سامنے آ جاتا کہ یہ نیا قانون ہے، نئی چیز ہے۔ اس نئے ساز پر جب وہ نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی کیل، لوہے کی نکل چڑھی کیلیں چمکتی تھیں اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ سونے کی طرح دمکتا تھا، اور اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں اور تابانہ ہونا ضروری تھا۔ ظاہر ہے کہ جب نیا ساز اس نے لیا تھا تو جو لوہے کی کیلیں لگی ہوئی تھیں اس پر نکل چلا ہوا تھا، نکل چمک رہا تھا، اور جو سونے کی کیلیں تھیں یا سونے کا کام جہاں پر کیا ہوا تھا یا سونے کی پیتل کی پتیاں جہاں پہ لگی ہوئی تھیں اس پہ ایسی پالش کی ہوئی تھی کہ جیسے معلوم ہوتا تھا کہ سونا چمک رہا ہے۔ یہ اس کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ نیا ساز ہمارا ایسا تھا جو ہر طرف چمکتا تھا، چمک دمک تھی، لہٰذا نیا قانون جب آئے گا تو پھر اسی طریقے سے ہمیں آزادی ملے گی اور ہم آزاد ہوں گے۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس سے متعلق وہ تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا، بدل نہ سکا۔ یعنی وہ استاد منگو نے اس کے خلاف 1 اپریل کو نافذ ہونے والے قانون کے خلاف بھی باتیں سنی، اس کے حق میں بھی باتیں سنی، لیکن اس نے اپنے ذہن میں، چونکہ وہ آزادی کا دلدادہ تھا، آزادی چاہتا تھا، لہذا اس نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی تھی کہ نیا قانون جو ہے وہ ہندوستانیوں کو آزادی دے گا، لہذا اس قانون کی جو برائیاں ہوتی تھیں وہ برائی کرنے والوں کو برا کہتا تھا، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتا تھا کہ ہمیں نئی آزادی مل جائے گی، اسی سے متعلق وہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی اس سے اس کی آنکھوں میں ضرور ٹھنڈک پہنچے گی، یعنی جو قانون، جو قوانین ہو گئے، جو نافذ ہوگا، اس سے خوشی ملے گی، آزادی ملے گی، اور اس سے اس کو خوشی ملے گی۔ یہ آج تک کا مکمل یہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آگے سبق جو ہے وہ اس کا افسانے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔